اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الصلاۃ عمود الدین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ آپ کے سامنے نماز کے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور اس نماز کی 10 خصلتیں ہیں۔ نمبر پہلی خصلت، نماز چہرے کی زینت اور نمازی کی عزت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اس زمانے میں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو، جب میں اپنے گھر سے باہر نکلوں تو ہر ایک انسان مجھے دیکھتا رہ جائے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان میری عزت کرے۔ لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہو تمام انسان اس کی عزت کرتے ہیں۔ دوسری بات، نماز دل کو نورانی کرتی ہے، یعنی پورے جسم کا جو مرکز اور محور ہے وہ انسان کی دل ہے۔ جب اس انسان کی یہ دل پاک اور صاف ہو جائے تو یہ انسان پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان نماز کو انجام دیتا ہے تو اس انسان کی دل بھی نورانی ہو جاتی ہے اور وہ انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، نماز انسان کے بدن کو سالم کر دیتی ہے، یعنی نماز اگر کوئی انسان نماز کو انجام دیتا ہے تو اس انسان کا بدن پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے بھی اور دوسرے نقائص سے بھی۔ نماز رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کو انجام دے، نماز کو پابندی کے ساتھ انجام دیتا رہے، تو اس پر خداوند متعال اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کو انجام دیا ہے۔ پانچویں چیز، نماز آسمان کا چراغ ہے۔ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح سے جس جگہ پہ نماز کو انجام دیا جائے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے اس طرح سے چمکتی ہے۔ چھٹی چیز، نماز انسان کے اعمال کو وزنی کر دیتی ہے۔ جب انسان قیامت کے دن میں اس کے اعمال تولے جائیں گے تو جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز کے وقت اس کا عمل بڑھ جائے گا، اس کا عمل زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ اور ساتواں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ جو انسان نماز کو انجام دیتا ہے وہ خداوند متعال کی خوشنودی بھی حاصل کرتا ہے اور خداوند متعال کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ 8ویں چیز، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو انجام دے۔ 9، نماز قبر میں انس ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے انتقال کر کے آخرت کی طرف جاتا ہے تو قبر میں آتے وقت انسان کو ہر بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، نہ اس کے مال کام آتا ہے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آتی ہے، بلکہ یہ نماز اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس کے اعمال کو بڑھا دیتی ہے تاکہ اس انسان کو اس قبر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور آخری چیز، نماز جہنم کی آگ کے لیے پردہ ہے، یعنی
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بن جاتی ہے اور ایسے انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان نماز ادا کرتا ہے اس نے دین کو اپنایا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو نابود کر دیا۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان احکامات پر عمل کر سکیں اور ان کو انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔